بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان پر میڈیا کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، لیکن آج انہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے جس کو لاکھوں لوگوں نے سماعت کیا ہے، اور ساتھ ہی انتہائی عام سوالات کیے گئے ہیں جن کے انہوں نے جوابات دیے ہیں۔ لیکن 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں اس میں کس حکومتی ایجنسی پر الزام لگ گیا ہے، اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ غلامی نامنظور ہے، موت قبول کرتا ہوں، عمران خان نے آج بالآخر کشتیاں جلا دی ہیں۔ مزید انہوں نے کیا کہا ہے اور کل گرفتاری کے حوالے سے ان کی کیا پرسیپشن ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اب خبردار ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، چونکہ پاکستان کے اندر جیسے انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کو دبایا گیا ہے، تو اوورسیز پاکستانی پر بھی پرچہ کٹ گیا ہے اور پاکستان واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس اوورسیز نے کیا کیا تھا، الزام کیا ہے، اس کی تفصیل پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا، اور امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ آپ کو علم ہے کہ جب سے یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، اس وقت سے تحریک انصاف کے حامی لوگ، خواہ وہ صحافت میں ہوں، وکالت میں ہوں، سول سوسائٹی میں ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، بزرگ ہوں، ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں کا ایک نہ تھمنے والا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ لیکن یہ تمام کوششیں ناکام ہوئی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو تمام الیکٹرانک، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پر کوریج ملتی تھی، عوام کی اکثریت ان کے ساتھ تھی، لیکن یہ ساری چیزوں کو 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں جس طرح تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے انتقامی کارروائیوں کا آغاز کیا گیا، تو اس کے تحت سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایک طرف تحریک انصاف کے حامی پولیٹیکل ورکرز، قائدین کو گرفتار کیا گیا، اور ایک عدالت اگر چھوڑنے کا حکم دیتی ہے تو اس کے باوجود قانون آئین نام کی کوئی چیز اس وقت بغیر پاکستان کے اندر نظر نہیں آتی۔ جنگل کا قانون ہے، اور وہاں پر بغیر مقتدر حلقے اور پی ڈی ایم کے کھاؤ قبائل مل کر اس وقت عوام کو جس انداز کے اندر جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، گرفتار کر رہے ہیں، وہ ایک اپنی مثال آپ ہے، اور پوری دنیا میں اس پر آواز اٹھ رہی ہے۔ لیکن اب جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کے اندر ایک آپ کو علم ہے کہ بڑی پاپولیرٹی ہے عمران خان کی۔ ملک کے اندر تو جس نے رہنا ہے اس کی لوکیشن بھی ٹریس ہو جاتی ہے، وہاں اس کے گھر پہنچ بھی جاتے ہیں، ایجنسیز ان کو اٹھا لیتی ہیں، پولیس بھی وہاں پہ ایک ڈراؤنا خواب بنی ہوئی ہے۔ لیکن جو پاکستان سے باہر ہیں، جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر جو ان کے گھر والے ہیں وہ بھی ان کی غربت بھی ختم ہوتی ہے اور پاکستان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن معیشت تباہ ہو گئی ہے، انسانی حقوق برباد ہو گئے۔ اس سے لگتا ہے کہ موجودہ رجیم سے کوئی غرض نہیں ہے، انہوں نے بس زرداری اور شریف مافیا کو اس ملک پر مسلط رکھنا ہے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر کیا سودے بازی ہوئی ہے، آخر لندن پلان کیا ہے، یہ آگے چل کر تاریخ کا حصہ ہوگا، اور اس کے اندر دیکھا جائے گا کہ کس نے کیا فوائد اٹھائے ہیں۔ بہرحال عمران خان سے نفرت بھی ہو سکتی ہے، بغض بھی ہو سکتا ہے، جس کا اظہار آج خود وزیر اعظم شہباز شریف انہوں نے کیا ہے کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں، انہوں نے ان کو اس لیے عمران خان نے ISI کے DG کے عہدے سے ہٹایا تھا کہ انہوں نے کرپشن رپورٹ کی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ آج خود جو شہباز شریف ہیں انہوں نے موجودہ آرمی چیف پر ایک بڑا الزام لگا دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب چونکہ بظاہر ایسے لگتا ہے ان کے بیان سے کہ یہ عاصم منیر اور عمران خان کی ذاتی لڑائی ہے، تو یہ ایک بڑی جو ہے وہ آرمی چیف پر دائرہ الزام بھی لگا ہے۔ اور دوسری طرف جو معاملہ ہے القادر ٹرسٹ کا، وہ سارا معاملے کا تعلق ملک ریاض سے ہے، لیکن مجال ہے کسی ٹی وی چینل کو یہ جرأت ہو کہ وہ ملک ریاض کا نام بھی لے۔ آخر ان کی یہ نکیل، ان کا یہ پٹا کس کے ہاتھ میں ہے کہ جو ملک ریاض کا نام بھی لیں؟ تو اس ملک کا وزیر دفاع خواجہ آصف کہتا ہے کہ میں نے ملک ریاض کا نام لیا ہے تو بیپ کر دی گئی ہے آواز، یعنی ملک ریاض کا نام نہیں سنایا گیا۔ تو یہ سارا وہاں پہ جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے وہاں تو بڑے اثرات ہیں، باقیوں کو تو ظاہر ہے اس وقت نشانہ بنایا جا رہا۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ بیرون ملک سے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم چلانے والوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی ہیں سید ولی، ان کے خلاف پشاور کے تھانہ شرقی میں مقدمہ درج کیا گیا، جس میں ریاستی اداروں کے خلاف شار انگیز بیانات اور گالم گلوچ کی دفعات شامل ہے۔ پولیس نے ملزم کو پاکستان لانے کے لیے کارروائی کا آغاز کر دیا اور کہا ہے کہ متعلقہ حکام سے بات چیت جاری ہے۔ سوشل میڈیا پر شار انگیز بیانات پر
یہ کسی بھی بیرون ملک مقیم پاکستانی کے خلاف پہلا پرچہ درج کیا گیا. تو اب یہ چونکہ ڈرے ہوئے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی یورپ کے اندر تو یہ کارروائی نہیں ہو سکے گی, ان کے گھر والوں کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, گرفتار کریں گے, کسی کے بھائی کو اٹھائیں گے, کسی کی بیوی کو اٹھائیں گے, بچی کو اٹھائیں گے, عجیب قسم کی درندگی کا ماحول ہے. تو اوورسیز پاکستانیوں کو اب ڈرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اداروں کی بے توقیری ہو گئی ہے چند الفاظ کے ساتھ, اور اب اس پر جو ہے یہ پرچہ کٹا ہے جی. اس وجہ سے آپ سب اوورسیز, مجھے علم ہے کہ آدھے لوگ مجھے اوورسیز سنتے ہیں, تو آپ بھی ہوشیار رہیے اور اختلاف رائے اس کی جو زبان ہے وہ آپ یقیناً بہتر انداز سے کر سکتے ہیں. دوسری طرف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس کا تعلق ہے عمران خان کے ساتھ. اور آج حیرت ہوئی کہ عمران خان جب ٹویٹر سپیس پر آئے تو تقریباً 2,30,000 لوگوں نے ان کو سنا. سوال و جواب کی ایک نشست تھی, جو سوالات کیے گئے انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ جواب دیے. لیکن اس کے اندر جو ایک بڑی بات ہے وہ ایک صحافی نے ان سے سوال کیا, لیکن ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ اس سے پہلے وہ جنرل باجوہ کے حوالے سے ایک سٹوری بھی دے چکے ہیں. لیکن اس وقت معاملہ یہ ہے ان صحافی کے بقول, اور اب یہ چونکہ سوشل میڈیا پر خبر بہت گردش کر رہی ہے کہ یہ جو 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوا ہے یا جی ایچ کیو پر اٹیک ہوا ہے یا بعض اور جگہوں پر ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں جن کی آڑ میں چونکہ تحریک انصاف کو اور عمران خان کو پہلے ہی کچلنے کا پلان جو ہے وہ نظر آ رہا تھا. ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا, پھر جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے جو ہوا ان کی پارٹی کے لوگوں کو تھریٹس مل رہے تھے, تو پہلے ہی عمران خان کو تو ہٹانا تھا. لیکن 9 مئی واقعات کی آڑ میں جس طرح کا ایک بیانیہ بنایا گیا ہے, وقتی طور پر تمام اساتذہ, طلبہ, قلعدم تنظیمیں جن کو کل تک دہشت گرد قرار دیتے تھے وہ سب منظم ہیں. وہ اس وقت پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں. پاکستان کی عوام وہ ہمیشہ پاک فوج کا زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے, ہم سب لگاتے ہیں. لیکن اس کی آڑ میں اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کے اندر بڑھتی ہوئی مداخلت, اس پر لوگ تنقید کرتے ہیں جس کو گڈ مڈ کیا جاتا ہے. اب یہاں پر جو ہے وہ اس صحافی نے یہ بات کی کہ حکومتی جو ایجنسی ہے یعنی جو فوج کی ایجنسی ہے اس نے الزام لگایا کہ ایک حکومتی ایجنسی وہ ان واقعات کے اندر ملوث ہے. یہ بہت بڑا الزام ہے. انہوں نے ان پورے جو مجمع تھے ان کو ٹریپ کیا ہے. اب ان کے بقول مزید تفصیلات چونکہ آ رہی ہیں تو میں اس سے زیادہ اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا, چونکہ میرا مقصد انتشار پھیلانا نہیں ہے بلکہ حقیقت سے آپ کو آگاہ کرنا ہے, سنسنی پھیلانا نہیں ہے. بلکہ اس وقت جو پاکستان کے اندر ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بزرگوں اور نوجوانوں کے ساتھ بیت رہی ہے وہ حقائق آپ کے سامنے رکھنے ہیں. جس طرح انسانی حقوق اور آزادی, ادارے رائے, آئین, جمہوریت کا قتل عام ہو رہا ہے وہ حقیقت آپ کے سامنے آشکار کرنی ہے. اب یہاں پر جو ہے حکومتی ایجنسی پر یہ الزام لگا ہے اور مزید تفصیلات بھی آئیں گی. لیکن اب دیکھیے کہ وہ حکومتی ایجنسی کا جو تعلق ہے وہ براہ راست رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہے. اگر ہم کہیں اور فرض کر لیں کہ یہ بات درست ہے تو اس کو مانا جا سکتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ جیسا بندہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کا مرکزی ملزم اور جس پر پہلے بھی بڑے بڑے الزامات ہیں, ایک سنگین قسم کا دھمکی امیز لہجہ تھا, اس کے کرائن بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح کی وارداتوں کے ماسٹر مائنڈ ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ باتیں تو اپنی جگہ کھلیں گی, لیکن عمران خان نے کچھ اور باتوں پر آج بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ غلامی منظور ہے اور یہ جو لوگ توڑے جا رہے ہیں, پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, انہوں نے کہا کہ آدھے ٹکٹ ہولڈر وہ پارٹی سے نکلوا لو لیکن الیکشن میں مقابلہ کر کے دکھاؤ. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے طاقتور حلقوں کو اور اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت کے لیے, کیونکہ ان کو اب بھی یقین ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے. ڈرانے, دھمکانے, جیلوں میں ڈالنے کے باوجود 40-45 ہزار لوگوں کو اس وقت جو ہے وہ ان پرچوں کے اندر ڈال دیا گیا ہے. ایف آئی آر کے اندر کچھ معلوم لکھے جاتے ہیں اور باقی ہزاروں نامعلوم ڈال دیے جاتے ہیں تاکہ جو بھی باہر آئے اس کو گرفتار کیا جا سکے. اب ان حالات کے اندر انہوں نے کہا کہ کل میں اور بشرا بی بی نیب کے اندر پیش ہو رہے ہیں. القادر ٹرسٹ جو کیس ہے انہوں نے بتایا کہ اگر وہاں پہ جو ڈیل ہوئی ہے اس کے تحت ہمیں اداروں نے بریفنگ دی کہ اگر یہ معاملہ یہی پر ہوا اور تو پھر 5-6 سال جو ہے وہ لیٹیگیشن میں لگیں گے. $100 ملین اس پہلے خرچ کر چکے ہیں جو ہم نے اس طرح کے کیسز کیے ہیں. تو یہ ایک آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹ تھی اور وہ پیسہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آیا ہے. اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے تو حکومت ابھی درخواست دے اور سپریم کورٹ میں پیسہ پڑا ہوا ہے,
جو پیسہ سپریم کورٹ میں پڑا ہے اس کا الزام کرپشن کا مجھ پہ لگایا جا رہا ہے، اور یہ حیرت کی بات ہے۔ دوسری طرف انہوں نے القادر ٹرسٹ کا اور اس یونیورسٹی کا پورا ذکر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں قانون کی نئی طاقتور کی حکمرانی ہے، غریب جرم کرے تو جیل جائے، جبکہ طاقتور NRO لیتے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت جمہوریت خطرے میں ہے۔ PTI پاکستان کے سب سے بڑی جماعت ہے، ہم انتشار کیوں چاہیں گے؟ جب قاتلانہ حملہ ہوا تو اس وقت جلاؤ گراؤ کیوں نہیں کیا؟ ہم ملک میں الیکشن چاہتے ہیں تو جلاؤ گراؤ کیوں کریں گے؟ یعنی وہ کہتے ہیں کہ الیکشن سے جو بھاگنے والے ہیں ان کو تو انتشار سوٹ کرتا ہے، لیکن ہمیں تو نہیں کرتا۔ ہم تو الیکشن چاہیں گے، اور ہماری پہلی اکثریت ہے عوام کے اندر، تو الیکشن کے ذریعے ہم منتخب ہو کے آئیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک باشعور قوم جاگ گئی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے نوجوانوں میں شعور آ چکا ہے۔ الیکشن جس دن بھی ہوں گے کامیابی تحریک انصاف کی ہوگی۔ ان لوگوں کو کہا کہ الیکشن پر ہر قسم کی بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن انہوں نے جو ہماری کمیٹی ہے اس سے مذاکرات کے اندر بھی جب مذاکرات ہوئے، کبھی علی امین گنڈا پر کو اٹھا لیا، کبھی دوسرے کو اٹھا لیا، کبھی کارکنان کو اٹھا لیا، تو لگتا ہے کہ کچھ لوگ مذاکرات کی کامیابی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ جو بھی حربے استعمال کریں گے لوگوں کے دلوں سے تحریک انصاف نہیں نکال سکیں گے۔ مشرقی پاکستان کیوں جدا ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ اس وقت ایک اکثریتی جماعت تھی، شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی عوامی لیگ اکثریت لے گئی تھی، لیکن اس کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا گیا، اس جماعت کے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور ایک اقلیتی پارٹی کا نمائندہ ذوالفقار علی بھٹو کو وزیر اعظم بنایا گیا، اور ملک دو لخت ہوا۔ آج پھر اسی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے، اور بدقسمتی سے سبق حاصل نہیں کیا جا رہا۔ بہت ساری اور باتیں انہوں نے کی ہے، اگلی ویڈیوز کے اندر ذکر کرتے رہیں گے، لیکن لگتا ہے کہ عمران خان کو اندازہ بھی ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے سامان باندھ لیا ہے، کل ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ اب تو آج ہو گیا، تاریخ بدل گئی ہے، اور ان کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اگر میں جیل میں بھی ہوا، جہاں بھی ہوا، پیغام یہ ہے کہ آپ نے امن سے رہنا ہے، توڑ پھوڑ نہیں کرنی، چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ تمام میڈیا کو اپنے ہاتھوں میں کر کے، یہ پورا ان کا پلان ہے، لیکن آپ نے ڈٹے رہنا ہے۔ اور اوورسیز ہزاروں لوگ لندن میں، واشنگٹن DC کے اندر، اور اسی طرح فرانس پیرس کے اندر بہت بڑے مظاہرے ہوئے ہیں۔ لندن میں نواز شریف گھر سے نکلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، چونکہ لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں۔ عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وقت بدل جاتا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، لہذا جب وقت تبدیل ہوگا تو یقیناً یہ جو اس وقت حرکتیں کر رہے ہیں وہ ضرور ان پر پچھتائیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔